السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ اچھا آج ہم لوگ جو ہے کریں گے یس، اور اس کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ شاباش، ویری نائس. تو ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں. خدیجہ آپ ڈیسائیڈ کریں گی، پڑھیں گی، تلاوت اس کی کریں گی. پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شاباش، جزاک اللہ خیر. اس کا ترجمہ ہے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے سے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے. ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بھٹی ہوئی رسی ہوگی. لکڑیاں لے کے آتی تھی فاطمہ، وہ نا میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. کون تھا ابو لہب فاطمہ؟ ابو لہب was the prophet's uncle. اردو میں کہہ رہے ہیں آج ہم. ہاں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. صحیح ہے. ان کا نام پتہ ہے عبداللہ کیا تھا؟ عبدالعزیز. عبدالعزیز نام تھا، بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں تو کیا کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پہاڑی پہ چڑھے تھے؟ ماؤنٹ صفا، پہاڑی صفا. ہاں وہاں پہ چڑھے تھے. وہاں جا کے کیا صدا کیا آواز لگائی تھی؟ یا صبا. اور کیا کہا تھا سب کو دین کی طرف؟ کیا بتائیے کیسے بلایا تھا؟ بتائیے. پہاڑ کے پیچھے اگر پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے جانی ہے، زور سے بولے. ہاں اگر اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والا میٹ ہے، رکھو بیٹا. تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو جو قریش کی جو لوگ تھے انہوں نے فٹ سے بول دیا ہم مان جائیں گے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی میں. صحیح. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا پیغام پہنچایا. صحیح ہے. تو لیکن آپ نے ہاں انکار کیا، انکار کر دیا. اچھا تو اس نے کیا بولا تھا بتائیے؟ اس نے ایک دو گالیاں بھی دی. ہاں اس نے گندی بات کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور اس طرح مطلب یعنی ہاں ٹھیک ہے. تو پھر یعنی بددعا دی. تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہاں اور پھر کیا. اچھا ابو لہب جو ہے وہ بڑا، آپ کو پتہ ہے نا، بڑا سرخ سفید تھا، بڑے اس کے گال لال لال سے تھے، جب اس کو لہب یعنی فائر اس طرح کہا جاتا تھا، آگ کی طرح، نار کی طرح. اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اسے ام جمیل کہا جاتا تھا، ابو سفیان کی بہن تھی وہ. اور ابو لہب جو ہے یہ مرا کیسے تھا اور کب مرا تھا کچھ پتہ ہے؟ بدر کے بعد. ہاں جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد، غزوہ بدر یا جنگ بدر کے کچھ ہی دن بعد یہ مر گیا تھا. اور اس کو ایک بہت ہی گندی بیماری ہوئی تھی، عداسہ کی بیماری، جس میں اس کے پورا جسم سڑ گیا تھا، بدبو آتی تھی. اور اس کو پھر کوئی دفنا بھی نہیں رہے تھے اس کے گھر والے. تو انہوں نے جب سب نے ان کو بہت کہا کہ تمہارا باپ ہے، اس کو تم دفن بھی نہیں کرے، تو انہوں نے، کیونکہ وہ چھوت کی بیماری تھی یعنی دوسرے کو لگ سکتی تھی، کنٹیجیس تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بس کسی چیز کے تھرو، لکڑی وغیرہ کے تھرو اس کو جو ہے دور دور سے ایسے دھکا دے کے بس گھڑا کھود کے اس میں ڈال دیا 3-4 دن بعد. یعنی بہت ہی اس کی بری جو ہے وہ موت ہوئی تھی. حالانکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے نا کہ اس کا کوئی بھی نہ مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. یہ بہت مالدار تھا. قریش کے جو 4 امیر ترین لوگ تھے ان میں سے یہ تھا، پتہ ہے. اور جب اس کو ڈرایا جاتا تھا نا عذاب سے، تو کہتا تھا کہ اگر چلو مان لو کہ میرا بھانجا صحیح ہے، بھتیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے نا، بھائی کے بیٹے تھے، تو اگر وہ سچا ہے تو میرے پاس اتنا مال ہے، میں جو نا اس کو دے کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا. یعنی بڑا مغرور تھا. اور جو ہے یہ بڑا پراؤڈ. اور کیا تھا، اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی. پتہ ہے اس کی بیٹی جو تھی نا حضرت درے،
وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ ہی چلی گئی تھی، اور پھر جو اس کے دونوں بیٹے تھے عتبہ و معتب وہ بھی فتح مکہ پہ حضرت عباس جو اس کا بھائی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کہنے پہ وہ بھی اسلام لے آئے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے، تو نہ اس کی اولاد کام آئی اور نہ اس کا مال. صحیح ہے. اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، اس کا نام عروہ تھا، وہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی. بہت ہی بد اخلاق عورت تھی، بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ نا حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو اخلاق ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میزان میں بھاری عمل ہوگا. آپ کے جو مینرز آپ کے اخلاق ہے اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ بہت ہی بد زبان اور بد اخلاق تھی. اور جناب یہ کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے نا کانٹے ڈال دیتی تھی تاکہ جب وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، سب لیمپ وغیرہ ایسے جلاتے تھے، دیے وغیرہ، تو جب وہ صبح نماز کے لیے باہر آئیں تو ان کو نظر نہ آئے اور وہ اس میں ان کو تکلیف ہو، کانٹوں میں پاؤں رکھیں گے تکلیف ہوتی ہے نا. اور کیا کرتی تھی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب اس کو پتہ چلا یہ صورت نازل ہوئی تو ان کو محمد کے بجائے مذموم کہتی تھی. محمد کا مطلب تعریف کیا ہوا ہوتا ہے، مذموم کا مطلب ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ یعنی الٹا ہوتا ہے. تو غصے میں جاری تھی، خوب سارے نا کنکر پتھر لے کے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دے گی. تو حضرت ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آ رہی ہے اس طرح نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ پہ حفاظت کرتے ہیں نا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے اور آ کے نا مذموم کر کے بری باتیں کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میری انہوں نے اس طرح مجھے اس طرح کہا ہے، میں نے سنا ہے مجھے برا بھلا کہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں بھائی انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن لکھا ہے، وہ تو اللہ نے بھیجا تھا، تو اللہ ہی نے اس کے لیے سورہ لہب میں جو ساری باتیں آئی ہیں ان لوگوں کو پنشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا، تو اللہ نے بھیجا تھا. تو پھر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہیں آیا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی. اور وہ کیا کرتی تھی، اس کے بعد بڑا مہنگا سا نا ایک نیکلیس تھا، ہار، کہتی تھی یہ بیچوں گی اور بیچ کے جو پیسے ملیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی، اسلام کے خلاف لگاؤں گی، ان کو تکلیف دینے کے لیے لگاؤں گی. تو اس لیے اس میں جو اس کو کہا گیا نا کہ جب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ آگ سے کے تاروں سے بنا ہوا، آہنی تاروں سے بنا ہوا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور جس طرح وہ دنیا میں اپنے شوہر کی بڑی ہیلپ کرتی تھی گناہ کے کام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، قیامت کے دن بھی وہ کیا کرے گی، پھر اس کو جب عذاب دیا جائے گا نا ابو لہب کو، تو اس میں بھی اس کو میں لکڑیاں ڈالے گی، اس میں اور آگ بھڑکائے گی اور اپنے لیے بھی عذاب بڑھائے گی. تو اس میں جو ہے یہ صورت ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی نعمتوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم جو چاہیں کر لو ہمیں بچا لیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں انہیں اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، تبھی وہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ پھر وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. اچھا، مال سے آپ کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں ذرا بتائیے. چاہیے عبداللہ آپ بتائیے. فاطمہ نے کہا صدقہ، آپ بتائیے. ہاں فرض زکوٰۃ. ہاں، اس کے علاوہ مال سے آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے. خدیجہ آپ بتائیے، منی سے آپ کیا کیا کرتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، اللہ کو کیسے خوش کر سکتی ہیں. عبداللہ آپ بتائیے. تو مسجد، شاباش. اور کھانا کھلا کے، ویل ڈن، یہی میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا. اور کنواں، شاباش، پانی پلانا بہت بہترین. افطار، رمضان ابھی آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ بتائیے خدیجہ. اور غریب کو کھانا دینا. ہاں، غریبوں کو، کسی کو بھی کھانا ویسے آپ کھلا سکتی ہیں. اور نیڈی ہوں، کوئی غریب ہو تو ضرورت مند ہے ان کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو ان کی فیس دے. بہت سے مال سے تو ہم بہت ساری ڈونیشنز اور چیریٹی اور صدقے کے کام کر سکتے ہیں. اور اولاد کو آپ کیسے اچھے سے کر سکتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ فاطمہ، تربیت اچھی کیسے کر سکتے ہیں بتائیے. قرآن پڑھنا اور پڑھانا. ماشاء اللہ، قرآن پڑھنا اور پڑھانا. تو پھر اولاد آپ کے لیے کیا بنتی ہے عبداللہ؟ صدقہ جاریہ بنتی ہے. جب وہ اچھے اچھے کام کرے گی، قرآن کو غور سے سنے گی، سمجھے گی، حدیثوں کو پڑھے گی، اس پہ عمل کرے گی، تو پھر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یس. الحمدللہ. انشاءاللہ آپ اسی طرح دین سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، سب کو عمل کرتے رہیں گے، تو پھر آپ لوگ بھی کیا بنیں گے انشاءاللہ. چلے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.